Assalamu alaikum, this is Umar Kamal from my YouTube channel and with another informative vlog, part 5 of the entrepreneurship in startup. اور جس طرح میں نے پارٹ 4 میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آئی اسکپڈ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے ویری کروشل سیگمنٹ وچ از ایجوکیشن سیکٹر، اور باقی میں نے 4 مینشن کیے تھے: فوڈ، ہیلتھ، فیبرک، ٹیکسٹائل اینڈ سروسز. تو سب سے اوپر اور سب سے پہلے مجھے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا ایجوکیشن کو. سو ہم فوڈ کو دوبارہ سے کیٹر کریں گے ان پارٹ 6 اینڈ 7. پارٹ 5 کو ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر رکھتے ہیں، اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا آج کہ ہاؤ مینی انٹرپرینیورشپ آئیڈیاز اینڈ ہاؤ مینی اسٹارٹ اپ آئیڈیاز کین بی جنریٹڈ، کین بی ایکسٹریکٹڈ آؤٹ آف ایجوکیشن. دیکھیں، فارچونیٹلی کہہ لیں، انفارچونیٹلی کہہ لیں، اور میں بھی خود اس کا شکار ہوں، اس میں میرا کوئی بہت زیادہ قصور ہے نہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ خاص طور پہ پاکستان میں اس ایشو کا شکار ہیں. وہ یہ کہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو، بہت سے لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ پاکستان از دی 7th لارجسٹ نیشن ان دا ورلڈ، انگلش اسپیکنگ نیشن ان دا ورلڈ. سرپرائزڈ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے وہ اردو ہے. اب کیا کریں کہ ہمارے ملک میں جو ڈیول ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ رائج ہے بہت عرصے سے، جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، فرام لاسٹ 75 ایئرز. اور یہ پرابلم تب تک چلتا رہے گا جب تک ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہمارے ملک کی جو زبان ہے وہ کون سی ہے. کہنے کو سرکاری زبان اردو ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان لائک دی ڈیولپڈ کنٹریز، ان لائک دی ڈیولپڈ نیشنز، جس میں میں بہت زیادہ نام لینا چاہوں گا، چائنا کا، جاپان کا، فرانس کا، جرمنی کا، وہ سارے اپنی اپنی زبان کے اندر وہاں پہ ہر طرح کی ایجوکیشن آپ کو ملے گی. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ جتنی پروفیشنل ایجوکیشن ہے پاکستان میں، آپ پروفیشن دیکھ لیں، جو یونیورسٹیز ہیں وہ دیکھ لیں، اس میں میڈیم جو ہے وہ انگریزی ہے. آپ کا انٹائر ٹیکسٹ جو ہے وہ انگریزی کے اندر موجود ہے. ڈاکٹری کرنی ہے آپ کو انگلش پڑھنی پڑے گی، آپ نے انجینئرنگ کرنی ہے آپ کو انگلش پڑھنی پڑے گی، آپ نے MBA کرنا ہے آپ کو انگریزی پڑھنی پڑے گی، آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنی ہے آپ کو انگریزی پڑھنی پڑے گی، آپ کو ہیومن ریسورس مینجمنٹ پڑھنا ہے انگریزی پڑھنی پڑے گی، میڈیا سائنسز پڑھنا ہے. سو وٹ ایور ایجوکیشن، پروفیشنل ایجوکیشن یو وانٹ ٹو سیک، اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ ہمیں اس زبان میں پڑھنا پڑے گا جو کہ ہماری مادری زبان نہیں ہے. اور بہت سارے لوگ جو ایک بیسک پرابلم فیس کرتے ہیں وہ انگلش لینگویج کا فیس کرتے ہیں، ڈیول ایجوکیشن سسٹم کا فیس کرتے ہیں. اور ساری زندگی وہ کچھ لوگ میرے اپنے مشاہدے میں آیا، اور میں خود بھی آئی ایڈمٹ دیٹ آئی ایم ناٹ ویری گڈ ان مائی رائٹنگ. وہاں پہ آ کے میری انگریزی فارغ ہو جاتی ہے. اب کیونکہ آؤٹ آف پریکٹس ہوں، شاید بولنے میں بھی اتنی زیادہ روانی نہیں رہی، لیکن میں کانفیڈنس کے ساتھ بول لیتا ہوں. بہت سارے میرے ایسے ڈاکٹر سے ملا ہوں، ایسے انجینئر سے ملا ہوں، اور ایسے پروفیشنل سے ملا ہوں جنہوں نے سارا کچھ انگریزی میں پڑھا ہے، لیکن وہ اچھی انگریزی بول نہیں سکتے، شاید لکھ سکتے. تو جب تک یہ سلسلہ ہمارے ملک میں جاری رہے گا تو آپ کے بے شمار ایونیوز جو ہیں وہ کھلے رہیں گے. آئی ہوپ یو گاٹ دی آئیڈیا. کمیونیکیشن اسکلز از این ایریا ویئر لاٹس اینڈ لاٹس کین بی ڈن. اور بہت سارے وینچرز، بہت سارے اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ کمیونیکیشن اسکلز کو بہتر کرنے میں، اس کو پرووائڈ کرنے میں، لوگوں کی
کیپیسٹی بلڈ کرنے میں، لوگوں کی اسکل انہانسمنٹ کے اندر یہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ملک کے طول و عرض کے اندر آپ کو بے شمار ایسے انسٹیٹیوٹ مل جائیں گے جن کے سلوگنز ہیں، جن کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 ویکس میں پر انگریزی بولنا سیکھ لیں۔ اور بہت سارے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ آئلس کے بینڈز کو گارنٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ انگریزی بولنا سیکھیں اور اس کے بعد آئلس کا ٹیسٹ دیں اور آپ کے اتنے بینڈ آ جائیں۔ اور یہ سب چل رہا ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس کو اسٹریم لائن کیا جائے، اس کو ایکسیسیبل بنایا جائے، اس کو افورڈیبل بنایا جائے۔ سو بہت سارے لوگ، بہت ساری ینگ جنریشن، بہت سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس وہ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی سٹارٹ کر سکتے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ کی۔ جن کی تھوڑی بہت انگریزی بہتر ہے وہ انگریزی پڑھانے کا، اس کو ٹھیک کرنے کا، اس کو لکھانے کا، لکھنے کے طریقے کا اپنا کوئی بھی سٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں کہ اس کے لیے ان کو انسٹیٹیوٹ بنانے کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ میری بہت کلوز ریلیٹیو ہیں لنڈن میں، اور وہ لوگ آن لائن جو ہے ویزا پروسیسنگ کی اور اس کی فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، دے آر ڈوئنگ گڈ، اور وہ لنڈن میں بیٹھے ہیں۔ سو پاکستان میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، میں نے ویزا پروسیسنگ کی بات کی تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے ملک سے ہر روز باہر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو باہر جانے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، ویزا ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ویئر ایز سرپرائزنگلی میرے مشاہدے کے اندر یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری جو ایمبیسیز ہیں، بہت سارے جو ممالک ہیں، ان کی جو امیگریشن اینڈ ویزا اور جو ان کی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو ویب کے اوپر مل جائیں گی۔ سو بہت سارے لوگ اگین ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ کام بھی شروع کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں سے انفارمیشن لے کے لوگوں تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اور یو کین چارج اے فی فار دیٹ۔ سو دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف آئیڈیاز جو صرف ایجوکیشن سیکٹر کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار اے اسٹارٹ اپ، فار بیکمنگ این انٹرپرینیور۔ دیکھیے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو انٹرویو دے رہا تھا، اور اس کو میں بتا رہا تھا کہ ہاؤ دا ورلڈ از ایکچولی بیکمنگ اے گلوبل ولیج۔ کہ پچھلے دنوں میرے مشاہدے میں ایک بات آئی کہ لنڈن میں ایک ریسٹورنٹ ہے، اور اس کا کیشیئر جو ہے وہ پاکستان میں، آن لائن اکاؤنٹنگ چل رہی۔ سو اس سے مجھے یہ چیز سامنے آئی کہ اگر if you are good in accounts, if you are good in mathematics, you can provide services to lots and lot of companies۔ پاکستان میں بھی بے شمار ایسے ادارے ہیں جو بہت سارے اپنے فائنانس اور اکاؤنٹس کے ایشوز فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور دے آر ہائرنگ دی سروسز آف فائنینشیل کنسلٹنٹس۔ سو فائنینشیل کنسلٹنسی جو ہے وہ آن لائن شروع کی جا سکتی ہے فار آل دوز انڈیویجول جنہوں نے فائنانس ایز اے سبجیکٹ پڑھا ہو۔ اسی طرح انجینئرز ہیں، اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرز ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی سافٹ ویئر ہاؤسز والے اور سافٹ ویئر انجینئرز آئے ہیں، ان کو میں نے سب کو، وہ آلریڈی کچھ لوگ تو کر بھی رہے تھے، لیکن اگین دا پرسنٹیج از ویری لو۔ میں نے ان سب کو جو ریکمینڈ کیا، میں نے کہا کہ آپ لوگ جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ لوگ کام کریں اینڈرائڈ بیسڈ ایپلیکیشنز پہ جو پلے اسٹور کے اوپر اویلیبل ہوں۔ اور اگر پلے اسٹور کے اوپر اینڈرائڈ بیسڈ ایپلیکیشنز اویلیبل ہو جاتی ہیں تو ایسے تمام ینگ بوائز اینڈ گرلز جو کہ کمپیوٹر کو ایز اے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں اور یہ کمپیوٹر ریلیٹڈ اسٹڈیز کر رہے ہیں یا آئی ٹی ریلیٹڈ اسٹڈیز کر رہے ہیں اینڈ ہو آر انٹو ویب اینڈ ایپلیکیشن ڈیزائننگ، دے کین ڈیزائن لاٹس آف ایپلیکیشنز جو کہ ہماری ڈیلی لائف کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمارے لائف کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ایگریکلچر میں
بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ دیٹ از ریکوائرڈ. اسی طرح ہیلتھ سیکٹر میں بہت ساری اپلیکیشنز ہیں دیٹ کین بی ڈن. اسی طرح انجینئرنگ میں, اسی طرح اکاؤنٹس میں, بہت سارے جو فیلڈز ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں بائی ہینڈی اسمارٹ فون ایپلیکیشن. اور میں اس کا کیوں بہت زیادہ بڑا ایڈوکیٹ ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر 26 کروڑ آبادی ہے تو تقریباً 26 کروڑ میں سے 20-22 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے اس وقت. سو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میرے گھر کا جو کچرا اٹھانے والے وہ آتے ہیں پٹھان بچے, ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہوتا ہے. اسمارٹ فون یوزرز تو پاکستان میں کروڑوں میں چلے گئے. سو ہمیں اس چیز کو اپروچ کرنا چاہیے نا جو بندے کی پاکٹ کے اندر ہے, اینڈ دیٹ از اے اسمارٹ فون. سو اینی ایپلیکیشن وچ از اینڈرائڈ بیسڈ اینڈ از ایزیلی اوپنڈ انٹو اے اسمارٹ فون, تو اس کی ایکسیسیبلٹی بھی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی, کلائنٹل بہت اچھی ہو جائے گی, اس کا بینیفٹ بہت ہے اور بزنس بہت ملے گا. اور وہ ڈیفینیٹلی اگر آپ افورڈیبل رکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہی اور آئے گا. سو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی انسٹیٹیوٹ کھول لیں, کوئی یونیورسٹی کھول لیں, کوئی کالج کھول لیں, سارا کچھ آن لائن ہو سکتا ہے. اور آج کل تو بے شمار اپلیکیشنز ایسی ہیں جن سے آن لائن ٹریننگ اینڈ آن لائن کوچنگ کی جا سکتی ہے. زوم از فار انسٹنس از اے ویری گڈ ایگزامپل. مائکروسافٹ آفس ہے, دیر از ادر. پہلے صرف اسکائپ ہوا کرتا تھا, اب تو واٹس ایپ ویڈیو کالز بھی ہیں, گروپ کالز ہیں, آل آف یو نیم اٹ اینڈ دی اپرچونیٹیز دیر. اب کرنا کیا؟ اگین پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ واٹ از یور ایپٹیٹیوڈ, واٹ از یور اسکل لیول, واٹ از یور ایریا آف انٹرسٹ. دیکھیں اب میں نے میرے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, ٹیچرس بھی آتے ہیں, اور ٹیچرس کو میں نیکسٹ لیول کی میتھڈالوجی بتاتا ہوں فار ٹیچنگ. اسٹوڈنٹس کو کیا بتاتا ہوں؟ اسٹوڈنٹس آگے کہتے ہیں سر ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے جو موسٹ ریسنٹ ایڈوائس ایک اسٹوڈنٹ کو دی تھی, میں نے اس کو بتایا تھا, میں نے کہا دیکھو یار, you are somebody is paying your fee, right? Your parents are paying your fee or you have a scholarship. There are lots and lots of individuals, male, female individuals, جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور ان کو وہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہیں جو آپ کو ہیں. سو آپ اگر بڑا اور کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اگر آپ کے 1-2 سال رہتے ہیں پڑھائی میں, تو جو آپ پڑھ کے آتے ہو بھائی اس کی ایک ویڈیو بناؤ اور اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دو. ایک مطلب یو نیڈ سکسیس نا, تو سکسیس بانٹنی پڑتی ہے نا. پہلے جو پھل چاہیے وہ پھل, اس کا بیج لگانا پڑتا ہے. سو آپ جو پڑھ کے آتے ہو اس کی 15-20 منٹ کی, آدھے گھنٹے کی ویڈیو بنائیں, اپلوڈ کر دیں, کوئی دیکھے گا اس کا بھلا ہو جائے گا. اور جب آپ کو ڈگری ملے گی یا سرٹیفکیٹ ملے گی تب تک آپ کے 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس بن چکے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آپ کا چینل اتنا گرو کر چکا ہو کہ آپ اسی فیلڈ کے اندر جو آپ پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے تھے, آپ پتہ چلے کہ آپ ایک انٹرپرینیور بن چکے ہیں اور آپ کا ایک اسٹارٹ اپ اسی فیلڈ کا بن چکا ہے. سو دس از اے ویری اسمال پیٹی آئیڈیا کہ اس سے آپ آگے بہت نکل سکتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بہت سارے بچے جو ہیں وہ میڈیا اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں, اچھا وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آج کل کے میڈیا کے حالات و واقعات بھی دیکھ رہے ہیں. اینڈ وین یو آر اے پلیئر یو انڈرسٹینڈ دا گیم اینڈ یو آر ناٹ پلئنگ ان دا گراؤنڈ بٹ یو آر سٹنگ آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ, تو یو کین جج اباؤٹ دی مسٹیکس پلیئرز آر ڈوئنگ. اور وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر کے, اینڈ اف یو میک اے ویڈیو اینڈ پوائنٹ آؤٹ دوز مسنگ تھنگس, سو یو کین بی ویری سکسیزفل. So we'll continue on education part. ہم پارٹ 6 کے اندر ایجوکیشن کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے. اور آج کے لیے ابھی فار دس ویلاگ دیٹس اٹ. اسٹے ٹیونڈ. Remember to subscribe the channel and to tell your friends and family member for free information and knowledge. Subscribe this channel. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جس نے ابھی تک میری بریانی نہیں کھائی, F7 جنا سپر مارکیٹ میں 12:15 سے لے کے 4:30 بجے تک منڈے ٹو سیٹرڈے گرما گرم بریانی اویلیبل ہوتی ہے. بریانی کھائیں, وہاں پہ بھی آ کے آپ گیان لے سکتے ہیں. اور ادروائز چینل تو ہے ہی ہے.
جزاک اللہ خیر. Stay blessed. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.